السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ محترم صدر مجلس، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور ہمارے قوم و ملت کے بزرگ نوجوانان اسلام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کی اس مجلس میں جہاں کے کتاب و سنت کی باتیں بیان کرنے سننے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، اس 30 منٹ کے وقفے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں جو ہمارے حالات ہیں، حالات حاضرہ کی روشنی میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ باتیں بار بار کی جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ مومنین کو بار بار یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ یاد دہانی ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوا کرتی ہے۔ جو چیزیں اور جو حالات جن کا ہمیں سامنا ہے، جن کا ہم شکار ہیں، ان چیزوں کو زبان سے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کا ہر باشعور شہری، ہر مسلمان یا جو کوئی بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ ملک کے حالات کس قدر ہیں، کیسے ہیں، اور ہم ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ کن پریشانیوں کے شکار ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ ہم مختلف قسم کے احتجاج، جلوس، دھرنے، پردرشن جو کہ جمہوری انداز میں جاری ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو چیزیں سامنے آئی ہیں جن سے ہمیں خطرہ لاحق ہے، ان کو دور کرنے کے لیے حکومت سے ہم گزارش کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میں کوئی اس موضوع پہ نہیں بولنا چاہتا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آخر یہ مسائل ہمارے سامنے جو بار بار آتے رہتے ہیں، ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا آتا ہے۔ جن مسائل کا ہمیں ابھی سامنا ہے، جن قوانین کا جن کے بارے میں ہم پریشان ہیں، آج سے 6 مہینہ 1 سال پہلے ہم نے سنا بھی نہیں تھا، پھر یہ چیزیں ختم ہوں گی، پھر کوئی نئی چیز آئے گی، ایک کوئی شخص آئے گا، پھر کوئی دوسرا آئے گا، ہم اس کے لیے بد دعائیں کریں گے، پھر کوئی تیسرا آئے گا۔ یہ حالات آخر آتے کیوں ہیں اور ختم کیسے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی منظر کشی کی تھی۔ ابو داؤد کی صحیح ترین روایت ہے، علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں بھی اس کو ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم، قریب ہے کہ دنیا کی ساری قومیں، آج تو بڑی تھوڑی قوم ہے، احادیث مبارکہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کی تمام تر اسلام کے خلاف جو بھی طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک وقت ایسا آئے گا اکٹھی ہو جائیں گی، آج سے بھی زیادہ طاقتور انداز میں۔
نبی نے کہا کہ یوشک الامم ان تداع علیکم، قریب ہے کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے، تمہارے وجود کو ختم کر دینے کے لیے۔ اس کی آپ نے ایک مثال دی، کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھوکا شخص، کھانا نہ ملا ہو کئی دنوں سے، اس کے سامنے دسترخوان پر مختلف قسم کی غذائیں رکھ دی جائیں، کس طریقے سے وہ اس دسترخوان کے ساتھ معاملہ کرے گا؟ ایسا مانو لگے گا کہ دسترخوان سے اور اس کی دشمنی ہو، جتنی جلد سے جلد ممکن ہو وہ ان غذاؤں کو اپنے شکم میں ڈال لے۔ کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، بہترین مثال پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ایک سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ومن قلۃ نحن یومئذ، کہ کیا ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی؟ آپ غور کریں کہ سوال کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ صحابہ کرام ان کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، ان کے دور میں بھی مسلمانوں پہ بڑی پریشانیاں آئیں، اور دین اسلام کے جتنے بھی مخالفین تھے انہوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر اسلام کو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان مٹھی بھر صحابہ کو فتح و کامرانی سے نوازا اور ہر جگہ انہی کا ڈنکا بجا۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد بڑی تھوڑی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، کم و بیش 54 55 56 نہ جانے کتنے اسلامی ممالک ہیں، وہ کون سی ہو، جل سینا، تھل سینا، وایو سینا، اور وہ ٹیکنالوجی اور وہ کون سی چیز ہے جو ان ممالک کے پاس نہیں۔ اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آئی ایس نہیں، آئی پی ایس نہیں، انجینئر نہیں، ڈاکٹر نہیں، اتنے نہیں جتنے ہونے چاہیے۔ ہماری ذلت کا سبب ایک یہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ وہ جو سیلاب اور سمندر کا پانی ہوتا ہے نا، اس پہ ایک جھاگ ہوتا ہے، پھین، ہوائیں جسے اڑائے لیے پھرتی ہیں، تمہاری حیثیت وہی ہوگی۔ آج ہماری حیثیت اسی جھاگ کی طرح ہے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہی؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نصرت بالرعب علی میسرۃ الشہر، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے۔ وہ کس طریقے سے کہ جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن مرعوب ہو جاتا ہے، ڈر سے تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، اور اس حدیث کا بھی یہ مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ اسی نصرت بالرعب کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا کہ جس مومن کے دل میں جس قدر ایمان ہوگا، اس کے ایمان کے بقدر اس کا رعب، اس کا دبدبا اس کے دشمن پہ طاری ہوگا۔ ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دے گا۔ اور آگے کیا ہوگا؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِكُمْ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن نام کی بیماری ڈال دے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْن، یہ وہن ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہی وہ بنیادی سبب ہے۔ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ آج دنیا کی محبت میں پڑھ کر مختلف جلسے، جلوس، جمعے کے خطبے، اسٹیج پر پروگرام، مختلف خطبہ کی تقریریں، یوٹیوب پہ ہم بھی تقریریں سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ دنیا کی محبت میں ہم اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ تقریر اور یہ وعد اور یہ نصیحت ہمارے لیے بالکل بیکار۔ جانتے ہیں ذہن میں ایک بات آئی، اسے بھی بتاتا چلوں، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ جو دنیا کی محبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بلڈنگ ہم نے بنائی، یہ مکان ہم نے بنایا، ابھی تو ہم نے ماربل لگایا، اے سی لگایا، ابھی تو 2 منزلے سے 3 منزلہ کیا ہے، ابھی تو میں نے پرانی کار کو بیچ کر نئی گاڑی لی ہے، اس پر کچھ دن اور چڑھ لوں، دنیا کا کچھ اور فیض حاصل کر لوں۔ یہ جو دنیا کی محبت میں انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کا ارتکاب کرتا جاتا ہے۔
آج کے اس حالات کی روشنی میں قرآن کریم کی وہ آیت بھی ہمارے اوپر صادق آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی فتنے کے شکار ہو جائیں۔ فتنے الزلازل والاحوال، فتنوں کی تشریح مفسرین نے بہت کی ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فتنے کی ایک تشریح یہ بھی کی ہے کہ اگر ہم نبی کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے، اور جو ہم کر رہے ہیں، سر سے پیر تک نبی کی نافرمانی میں ہم ڈوبے ہیں، غرق ہیں، کیا ہم حالات کو سدھارنے چلے ہیں؟ اپنی حالت سدھارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ سر سے لے کے پیر تک اپنے وجود پہ ہم اسلام کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اگر تم نبی کی مخالفت کرو گے تو فتنے کے شکار ہوگے، امام قرطبی کہتے ہیں فتنے کی ایک تشریح کرتے ہوئے کہ سلطان جائر یسلط علیہم، اللہ رب العزت ہمارے نافرمانیوں کی بنا پہ ظالم و جابر حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ ہم کیا ہے؟ وہ ایک قوم تھی بنی اسرائیل، اللہ رب العزت کی بڑی محبوب قوم تھی۔ بخت نصر بادشاہ تھا، ایرانی تھا، فارسی النسل تھا، اس نے بیت المقدس کو مسمار کر دیا تھا، آسمانی صحیفوں کو جلا دیا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان یہود کے عورتوں کو، ان کے بچوں کو غلام بنا کر کے جانوروں کی طرح ہانک کر کے فارس کی طرف لے گیا تھا۔ وہ بھی تو اللہ کی بڑی محبوب قوم تھی، وہ تو کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، لیکن ان کی مسجدیں مسمار ہو گئیں، ان کے آسمانی صحیفے جلا دیے گئے، تو کیا ہم نے کوئی کہیں سے لکھوا کے ہم نے منگوایا ہوا ہے کہ ہم جتنی بھی نافرمانیاں کرتے رہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی؟ کہنے کا مقصد یہ میرے بھائی کہ ہم یہ باتیں سنتے ہیں لیکن ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کے ایک سبب پہ آپ غور کر لیں، مسند احمد کی ایک صحیح ترین روایت ہے، دیگر کتب سنن کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ان المؤمن اذا اذنب، جب مومن گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، اللہ رب العزت اس گناہ کی بنا پہ اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا ڈال دیتا ہے۔ اب حدیث میں آگے موجود ہے، لمبی حدیث ہے، کہ جب وہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے تو پھر اس کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، بالکل شیشے کی طرح۔ اور آگے الفاظ ہے فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ بار بار اس گناہ کو کرتا ہے تو پھر اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک سفید دیوار ہو، وائٹ بورڈ ہو، اس کے اوپر سیاہ اور کالے آپ دھبے اور نقطے ڈالتے چلے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ پورا مکمل کالا ہو جائے۔ آج ایک ہم مسلم معاشرے کے ہمارے نوجوان، اللہ معاف کرے بوڑھے تک کا یہ عالم ہے، ہم صبح شام روزانہ داڑھیاں موڑ رہے ہیں۔ ارے وہ روایتیں مشہور ہیں، علامہ البانی نے بھی اس کو حسن کے درجے تک پہنچایا ہے، کئی طرق سے مروی ہے، علماء جانتے ہیں کہ حبشہ سے کچھ وفد آیا تھا، ایک یا دو، اس کی داڑھی مڑی ہوئی تھی، نبی ناراض ہو گئے تھے، اللہ اکبر، آپ نے اس میں ایک بات کہی تھی، لیکن ربی امرنی ان اوفی لحیتی، کہ میرے رب کا یہ حکم ہے کہ میں داڑھی کو چھوڑ دوں۔ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائی، لیکن ہم اس گناہ کو روزانہ صبح و شام کر رہے ہیں۔ ٹخنے کے نیچے اگر کپڑا لٹک رہا ہے تو لٹک رہا ہے، ہمارے ماں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے پردے غائب، ہمارے گھروں میں صبح قرآن کریم کے تلاوت کی آواز نہیں آتی، ہمیں اگر نیند آتی ہے تو موبائل کے ایئر فونز کانوں میں لگا کر گانے سنتے ہوئے اگر اسی عالم میں موت آ گئی تو اپنے رب کو ہم کیا حکم دکھائیں گے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ صبح و شام ہم گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، اس گناہ کی بنا پہ تو ہمارا دل سیاہ ہو چکا، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر دل کسی خیر کو قبول نہیں کرتا، چاہے جتنی بھی اچھی باتیں بیان کی جائے۔ اور جب آپ غور کریں گے تو دلوں کے اندر ایک اور مرحلہ آپ پائیں گے، وہ یہ کہ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا دل بالکل پتھر کی طرح اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل نرم نہ ہوئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، بلکہ تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں،
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر جب پھٹتے ہیں تو ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے وہ لرزتے رہتے ہیں. ہمارے دل اس پتھر سے بھی زیادہ برے ہو گئے. ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے. اسی کو دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلم یسیروا فی الارض، یہ لوگ زمین میں گھوم پھر کر کے ہماری نشانیوں کو دیکھتے نہیں؟ کیسے ان کی بستیاں جلا دی گئیں، کیسے مختلف جگہ دنگے اور فساد جو آج بھی جاری ہے مسلمانوں کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے نشانی ہے ہمارے لیے. ہم غور کریں، افلم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں گھوم پھر کر دیکھتے نہیں؟ آج تو گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں. کیا تم موبائل اور اپنے واٹس ایپ اور اپنے ان آپ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها، اللہ نے کہا کہ اگر ان کے پاس دل ہوتا تو یہ سمجھتے نا، اگر ان کے پاس کان ہوتا تو یہ سنتے. پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر جو بات کہی ہے جو میں بیان کرتا ہوں محل استشہاد، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اپنی حالت کو نہیں سدھارتے وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، آنکھوں میں تو ان کے بینائی ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ ان کا دل اندھا ہو چکا ہے جو ان کے سینوں کے اندر موجود ہے. جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، سب سے پہلا اسٹیج دل پہ گناہوں کی سیاہی، دوسرا اسٹیج اس کا دل سخت ہوتا ہے اور پھر اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے. قلب معکوس، الٹا دل ہے، گلاس ہے اس کو الٹ کے رکھ دے، اس کے پیندے کی طرف پانی ڈالتے چلا جائے، اس گلاس میں ایک قطرہ نہیں جائے گا. وہی حال ہماری ہے کہ ہم اپنی حالت کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں، اور صرف اور صرف احتجاج اور جلوس اور دھرنوں کے ذریعے اور نہ جانے کن کن طریقوں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر عزت عطا کر دے. میرے بھائی، عزت اگر عطا ہوگی تو صرف اور صرف دین اسلام پر چل کر کے ہی حاصل ہوگی، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے ہی حاصل ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، امام حاکم نے بھی اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو چکا. حضرت عمر فاروق کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم کی جانب بڑھتے ہیں بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے یہود سے. ماشاءاللہ، کیا تاریخ نے دکھایا وہ مساوات، وہ بھائی چارہ اور وہ مانو ادھیکار. کہاں ہے مانو ادھیکار سنگٹھن والے؟ باتیں کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام آپ کے ساتھ سفر میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے غلام کو باری بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کچھ دیر تم اونٹ کی پیٹھ پہ سوار رہو گے، مسلمانوں کا خلیفہ اونٹ کی مہار پکڑے نیچے رہے گا، اور پھر کچھ دور میں رہوں گا، تم نیچے رہو گے. اللہ اکبر. یہ سلسلہ پورے سفر چلتا رہا. دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ جب حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین جب پہنچتے ہیں یروشلم کی سرزمین پہ، فلسطین کی سرزمین پہ، تو لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یہودی راہب بھی دیکھتا ہے، مسلمانوں کے کمانڈر بھی دیکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق کی باری اس وقت یہ تھی کہ آپ نیچے تھے، اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں، مہار پکڑے ہوئے ہیں، غلام اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہے، اور آپ کے جسم پر پیدل چلنے کی وجہ سے کیچڑ کے نشان ہے، پیبند زدہ کپڑا ہے. وہ مسلمانوں کا کمانڈر کہتا ہے اے عمر فاروق اپنے خلیفہ سے کہ کچھ الفاظ اس کے مفہوم بیان کرتا ہوں کہ کچھ آپ بہترین لباس زیب تن کر لیتے. آپ کے اس حالت کو دیکھ کر کے ہماری سبکی ہوئی ہے. آج ہے نا ہم مجلسوں میں آتے ہیں، شیروانی، ٹوپی، چشمہ، دسترخوان پہ جائیں، مہمانوں کے درمیان جائیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین لباس زیب تن کریں. جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ان کی سادگی دیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے اس مسلمان بھائی کو کہ سنو، تم یہ سمجھتے ہو، تمہارے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ انسان کے لباس اور اس کے پہناوے اڑھاوے سے اس کی عزت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سنو، انا کنا اذل قوم، ہم دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے. آپ جانتے ہیں الیگزینڈر دا گریٹ جو کہ میسوڈینیا سے چلا تھا دنیا کو فتح کرنے کے لیے، شاہ فلپ کا بیٹا، تاریخ نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، فاتح، کوئی ہرا نہیں پایا. وہ بھی گزرا تھا عرب کی سرزمین کی طرف سے. اس کے مشورہ دینے والوں نے اسے کہا کہ حضرت یہ کیوں چھوڑیں گے، اس کو بھی فتح کر لیجئے. کیا کہا؟ دا گاربیج آف کمیونٹی. کہا کہ یہ انسانی معاشرے کا کچڑا، ادھر ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے شریر لوگ ہیں یہ، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بھڑتے رہتے ہیں. کیا فائدہ ان پر حکومت کر کے؟ اس پر
توجہ دینے کی بھی ضرورت نہ کی اور وہ ادھر سے گزر گیا. پاس ڈبے الفاظ میں الفاظ جو ذکر کیے گئے ہیں تاریخ کے اندر, ادھر سے گزر گیا. اس قوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اس کی ایسی حالت, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ, ہم دنیا کے سب سے ذلیل ترین قوم تھے. فَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, اللہ نے اسلام کے ذریعے اسلامی طریقوں پہ چلنے کی بنا پہ ہمیں دنیا میں عزت عطا کی. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ, اب اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے عزت کے طلبگار ہوں گے, أَذَلَّنَا اللَّهُ, اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. آج ہم عزت کے لیے پریشان ہیں, مارے مارے پھر رہے ہیں, ٹیکا بھی لگاتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کام کر بیٹھتے ہیں. شرک و بدعت کے مجلسوں میں ملنے والے وہ پرساد کو بھی ہم کھا لیتے ہیں. میرے بھائی, کس لیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی نظروں میں آ جائیں. بھائی چارگی قائم کرنے کے لیے دین کا سودا مسلمان نہیں کرتا. وہی کسریٰ کا دربار تھا. ایک صحابی رسول اس کے کمانڈر ان چیف رستم کے دربار میں اس کے دسترخوان پر موجود ہیں. ایک نوالا گرتا ہے دسترخوان پر, وہ اس نوالے کو اٹھا کر کھانے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, جب ہاتھوں سے کچھ گر جائے, بچے کو آپ نے دیکھا ہے نا, اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ ہو, بسکٹ ہو, وہ گر جائے, مٹی میں لگ جائے, اٹھانا چاہتا ہے. کیوں؟ کل مولود یولد علی الفطرہ, بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بیٹا چیا چھوڑ دو, مت کھاؤ. بچے کو تعلیم دو کہ بیٹا اگر وہ پیشاب پخانہ نہیں ہے اٹھاؤ, جھاڑ کے کھاؤ, پوچھ کے کھاؤ. اگر وہ بے شعور ہے تو اس کے سامنے صاف کر کے اس کو دے, سمجھ میں آئے کہ نبی کی سنت ہے. وہ جاتے ہیں دسترخوان پر, نوالا گرتا ہے, اٹھا کے کھاتے ہیں. سارے لوگ دیکھنے لگتے ہیں. اتنی بڑی مجلس, دنیا کی آدھی دنیا میں اس کی حکمرانی, اس کا کمانڈر ان چیف اس کے دسترخوان پر نوالا گر گیا, بھکڑوں کی طرح اٹھا کر کے کھا رہے ہیں. وہ کہتا ہے, جو دوئی بھاشیا ہے, جو ٹرانسلیٹ کرنے والا تھا, وہ کہتا ہے کیا کر رہے ہو, ساری مجلس تمہاری طرف دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. ہم رہتے تو کسی منتری جی کے یہاں دعوت ہوتی تو ہم اس 5 اسٹار ہوٹل کے لانچ کے اندر میں 10 پلیٹ کو چاٹ کے نہیں کھاتے کہ لوگ کیا بولیں گے, سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, سمجھیں گے کہ بالکل بے وقوف قسم کا آدمی ہے. اللہ اکبر. وہ اٹھا کر کے دانا کھاتے اور کہتے ہیں اترک بسنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا میں اپنے نبی کی سنت ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے دین پر عمل کریں, کانفیڈنس کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ. ہاں میں مسلم ہوں, آئی ایم مسلم, یہ میرا دین ہے. آج اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کریں تو کیا ہوگا؟ نبی اور نبی کے طریقے پر, صحابہ کے طریقے کو ہم اپنا لیں, نہ احتجاجوں کی ضرورت پڑے گی, نہ جلسوں کی, نہ دھرنوں کی, اور نہ غیر ایسا کوئی قانون بنائے گا کہ جو ہمیں پریشان کر سکے. قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. یہ جو پریشانی کا ماحول ہے میرے بھائی, احد کے موقع پہ بھی مسلمانوں کو ایسی ہی پریشانی آئی تھی, اور قرآن نے اس کی منظر کشی کی. ان صحابہ کو منافقین نے, مشرکین نے ڈرایا, کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم, کہا ارے مسلمانوں, یہ جو دنیا کے ساری غیر مسلم قومیں ہیں تمہارے خلاف اکٹھی ہو چکی ہیں, سارے دل والے, بل والے, سارے کے سارے سنگٹھن والے, ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, ڈر جاؤ, بیٹھ جاؤ دبک کر کے. آج ہمیں بھی ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک بھے کی سنرچنا کی جا رہی ہے, ایک بھے کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو بھی ڈرایا گیا تھا. اللہ نے کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا, ان کا ایمان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا. ہونا تو یہ چاہیے. ایک مسجد ہمارے ہاتھ سے گئی, ہم نے بالکل انٹرٹینمنٹ کے طور پر نیوز اور میڈیا میں خبر کو سن لی, تبصرہ کر لیا, اور جس دن وہ فیصلہ آیا اس فیصلے والے دن بھی ہم اپنی مسجدوں کو فجر میں آباد نہ کر سکے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری مسجد چلی گئی, رونے کی جگہ ہماری مسجدوں کے اندر فجر میں ایسی بھیڑ اکٹھا ہوتی کہ غیر پوچھتا کہ کیا شکروار ہے مولوی صاحب. انہیں شبہ ہو جاتا کہ آج جمعہ کا دن تو نہیں ہے, لیکن ہمیں کوئی فرق نہ پڑا. اللہ نے فرمایا ان صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے وزادہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ گیا. ہونا تو یہ چاہیے جب پریشانیاں ہمارے اوپر آئیں, مصیبتیں آئیں, ہمیں جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن جائیں, جو 5 وقتہ نمازی تھے وہ تہجد گزار بن جائیں, جو تہجد گزار ہیں وہ اشراق و چاشت کی نماز پڑھنے لگے, جو صرف رمضان کے روزے دار ہیں وہ نفلی روزے بھی رکھنے لگے, ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آنے لگے, ہمارے چہروں پہ نبی کی سنت ہو, اور ہمارا جسم, ہمارا لباس, ہمارا وجود پکار کر کے کہے کہ ہاں یس ہے, میں مسلم, میں مسلمان ہوں.
لیکن صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ میرے بھائی یہ بہترین دعا ہے مصائب میں پڑھنے کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور جب اللہ کے رسول کو احد کے موقع پہ پریشانی ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تمام پریشانیوں میں اور مصائب میں اپنے نبی کا اور اپنے صحابہ کو نمونہ بناتے ہوئے ان کی زندگی پہ چلے۔ اور جب مسلمانوں کو فتح و کامرانی حاصل ہوئی تو کیا ہوا؟ اللہ نے پھر کہا، کیا کہا؟ انما ذالکم الشیطان، اے میرے بندوں وہ تو شیطان تھا، یخوف اولیاءہ، جو اپنے دل ول سے تمہیں ڈرا رہا تھا۔ فلا تخافوہم، ان سے خوف نہ کھانا، وخافونی ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو مجھی سے خوف کھانا۔ اور بس اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے صرف ایک واقعہ، کیونکہ وہ واقعہ نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اور یہ وہ بلکہ تاریخ کے اوراق میں صحابہ کی زندگی کے جو نمونے موجود ہیں۔ آج ہم تھوڑے سے پریشان ہو گئے، تھوڑی پریشانی آئی، صحابہ کرام پہ بھی بڑی پریشانیاں آئی تھی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی گھبرا گئے؟ ارے ایک وقت تو وہ تھا کہ کلمہ پڑھنے کی بنا پہ لوہے کی کنگھی سے زندہ انسان کے جسم کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، استقامت ہمیں دکھانی ہے، دین پر پہلے سے زیادہ ڈٹ جانا ہے۔ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ان کی وہ شہادت یاد آ جاتی ہے جب بھی استقامت کی بات کی جائے۔ پکڑ لیا تھا کفار مکہ نے، قید کر لیا تھا، اریسٹ کر لیا تھا، سولی دینے کے لیے مکے کے میدان میں لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر، صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے ان کے زبان سے نکلنے والے اشعار کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لقد اجمع الاحزاب حولی وعلبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقد قربوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنع الى الله يشكو ذوف قوتي وقلة حيلتي، اور لمبا شعر کہا، اس میں اپنی بے بسی کا ذکر کرتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کیا؟ وقد خيروني الكفر والموت دونه، کہتے ہیں اللہ یہ مجھے سولی دینے آئے ہیں، پھانسی چڑھانے آئے ہیں، کفر کا اختیار دیا ہے۔ آج بھی وہی بات ہے، مذہب اسلام کو چھوڑ دو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سینٹر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا گیا، وہ کہتے ہیں وقد خیرونی الکفر والموت دونہ، اے اللہ تیرے دین سے پھرنے کا اختیار دیا گیا ہے لیکن موت زیادہ مجھے عزیز ہے۔ اور ایک جملہ کہتے ہیں وَلَسْتُ بَالِحِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَسْجَعِي، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اگر میں مسلمان ہو کر کے مارا جاؤں تو اس کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں کہ اللہ کے راستے میں کس پہلو پر مارا جاتا ہوں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءْ يُبَارِكَ لَهُ صَالِحَ شَيْءٍ مُمَزَّيٍ، وہ اللہ کی ذات ہے، اگر وہ چاہے تو انسانی جسم کے بوٹی بوٹی کے اندر، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کے اندر میں برکت عطا کر دے۔ اور پھر سولی پہ چڑھایا جاتا ہے حضرت خبیب کو۔ سفیان پوچھتے ہیں ایسرک ان محمد عندنا، اے خبیب کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہو؟ نضرب عنقہ، ہم ان کی گردن مار دیں، وانک فی اہلک، تم اپنے بال بچوں میں خوش و خرم لوٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، ایمان دیکھے تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں لا واللہ ما یسرنی انی فی اہلی وان محمدا فی مکانہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ، کہتے ہیں نہیں مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں، اپنے بیوی بچوں کے پاس خوش و خرم رہوں اور نبی جہاں موجود ہوں ان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ یہی ایمان ہے اور یہی نبی کی محبت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کے طریقے پر، نبی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے انہی کے طریقے پر ایمان لائیں۔ آج اپنے ایمان کی تجدید کریں تو انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپناتا ہے اسی کا نام تقویٰ ہے۔ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ پریشانیوں سے نکلنے کے راستے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے اس کو رزق دے گا کہ جس کا اسے گمان بھی نہیں۔ تو آئیے ہم وعدہ کریں اللہ کی بارگاہ میں آج اس مجلس میں کہ ہم ایمان صحابہ کی طرح لائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، سورہ نور کی وہ آیت۔ اللہ رب العزت نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، کیسا ایمان؟ وہی خبیب کا ایمان، بلال کا ایمان، عمار کا ایمان، صہیب کا ایمان۔
وہ جو اس طریقے سے ایمان لے کر کے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال اگر انجام دیے تو کیا ہوگا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ انہیں زمین کے اندر بادشاہت عطا کر دے گا، خلافت عطا کر دے گا. ہم ووٹ دینے کے لیے لائنوں میں کھڑے نہیں ہوں گے، ووٹ ہمیں پڑے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ تمہیں زمین میں بادشاہت عطا کرے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسا کہ اس سے کہ پہلے کے لوگوں کو اللہ نے زمین میں ایمان کی بنا پہ غلبہ عطا کیا تھا. اور تم اپنی مسجدوں کے لیے ڈرتے ہو، اپنے مدرسوں کے لیے روتے ہو، اپنے مذہبی شناخت اور تشخص کے ختم کیے جانے کے لیے روتے ہو. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور آگے کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اللہ تمہارے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. اور آگے وہ ایمان ہم لے کر کے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اس بھے کے ماحول میں، اس خوف کے ماحول میں اللہ اس خوف کو کس سے بدل دے گا؟ امن سے بدل دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا خوف امن سے بدل جائے گا. بدلنے والی ذات اللہ کی، آپ کو دماغ نہیں لگانا، آپ کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا. اور لیکن شرط لگا دی اللہ رب العزت نے، بڑی آسان شرط ہے اور دیکھا جائے تو بہت ہی مشکل بھی. کیا؟ یعبدوننی صرف تمہیں میری عبادت کرنی ہوگی، میرے در پہ سجدہ ریز ہونا ہوگا. بیٹے مجھ سے مانگنے ہوں گے، بیٹیاں مجھ سے مانگنی ہوں گی. تمام پریشانی اور مصائب کے اندر میری طرف تمہیں لو لگانا ہوگا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا میرے ساتھ تمہیں ذرہ برابر بھی شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے. شرک سے تائب ہو جاؤ، توحید کو اپنا لو، میری عبادت میں لگ جاؤ، میرے نبی اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنا لو. اور پھر آگے اللہ نے کہا کہ اگر ان چیزوں کے باوجود، ان قرآنی آیات و حدیث کے سننے کے باوجود بھی عمل نہ کرو گے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اس کے باوجود بھی جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسے لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک فاسق ہیں، فاجر ہے. اللہ رب العزت کا کوئی ذمہ نہیں ہے ان کے اوپر. وہ کسی گلی کوچے میں مر جائیں، تباہ کر دیے جائیں، برباد کر دیے جائیں، اللہ کو ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں. آئیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مجلس میں آنے کو، جو ہم یہاں پر آئے ہیں، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے. اور یہ کہ جو منتظمین ہیں مجلس کے، جنہوں نے اس کو قائم کیا ہے اور ان کی جو بھی نیک خواہشات ہیں، اللہ رب العزت ان کو مکمل کرے. اے رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو اس وطن عزیز کے اندر ہم جن پریشانیوں سے دوچار ہیں، اے اللہ اس پریشانی کو تو حل کر دے. اور پھر سے اس ملک اور اس وطن کے اندر میں، ہمارے اس دیش کے اندر میں وہی بھائی چارہ، وہ پریم، وہ امن اور ساماجک سہوداری کا جو وہ ایک ماحول تھا کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے، کوئی کسی کو چھیڑنے والا نہ تھا، سب ایک دوسرے کے مذہب کی کا احترام کرتے تھے، کسی کی عبادت میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہ تھا. اے اللہ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ. اے اللہ تبارک و تعالی جو اس دیش کے آنترک شترو ہیں، جو دیش کے محافظ بنے ہیں، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے اور ان سے بھی اس وطن کی حفاظت فرما. اور جو باہری شترو ہیں ان کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے گھر کی، ہمارے وطن کی، ہمارے ملک کی، ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں کی، عصمتوں کی حفاظت فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.